کیا یہ آپ لوگ چاہ رہے ہو کہ یہ بھی جائے، یہ بھی احتجاج کرے، یہ بھی پہاڑوں پہ جائے، یہ بھی بندوق اٹھائے؟ کیا آپ لوگ شاید یہی بات کی توقع کر رہے ہیں؟ سفر دکھاؤ نا، ہیلی کاپٹر میں مت جاؤ، آپ بائی روڈ کلات تک تو چلو، آپ بائی روڈ خزدار آواران تک تو چلو۔ جب آپ چل نہیں سکتے ہو، آپ کے ریٹ آف دا گورنمنٹ وہ ختم ہو چکی ہے، صوبے کا کوئی اشارہ محفوظ نہیں ہے، وہاں تو یہ صورتحال ہے، اور یہاں لوگ پرامن بیٹھے ہیں۔ کسی اشارہ پر لوگوں کے جو لخت جگر غائب ہے اس کے لیے احتجاج کر رہا ہے، کہیں ڈاکوؤں کے خلاف، کہیں ڈیتھ اسکواڈ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، پورا صوبہ بند ہے۔ آج سپریم کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور یہ حکومت پر فرض ہے، حکومت کو بانڈ کر رہی ہے کہ وہ 2019 کے پالیسی کے تحت آپ لوگوں کے آرڈرز دیے جائے۔ کل سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو، آج آپ لوگ آئے، آپ کے دوستوں کو گرفتار کیا، ایک شرمناک عمل ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی بات سنی جاتی، اور آپ لوگوں کے یہاں 6-7 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس تانے میں ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کا مطالبہ برحق ہے، اور جب ملک کے سب سے بڑی عدالت، اب کیا کیا جائے، انہوں نے خود بے توقیر کر دیا ہے اس عدالت کو بھی۔ اس کے بعد جب ایگزیکٹو وہ نہیں سنتے ہیں، عدالت اس نظام مملکت کا وہ ستون ہے، چاہے مقننہ ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے انتظامیہ ہو، یہ عدالت کے، یہ انصاف اس ملک کے 3 ستون ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور یہ حکومت پر فرض ہے، حکومت کو بانڈ کر رہی ہے کہ وہ 2019 کے پالیسی کے تحت آپ لوگوں کے آرڈرز دیے جائے۔ جب تمام پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے، وہ ٹیسٹ ہوا، انٹرویوز ہوئے، ایگریگیٹ لسٹ بنا، یونین کونسل کے سطح پر سب کچھ ہوا، ڈی آر سی، سی آر سی، تمام کچھ مکمل ہوا ہے، لیکن آج بھی پتہ نہیں کیوں آپ کو آرڈر نہیں دیے جا رہے۔ کیا خلل ہے؟ کیا پیسوں کا معاملہ ہے؟ کیا اس میں خرید فروخت یہ لوگ کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو یہ آرڈرز دینے چاہیے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے، کل بھی اجلاس تھا، آج بھی اجلاس تھا، حکومت کا یہ خیال یہ ہے کہ کل یا پرسوں رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوگا، اور یہ تکار کے جائیں گے گھروں میں، لیکن رمضان کا مہینہ وہ صبر استقامت کا درس دیتا ہے، وہ مزید جد و جہد کا درس دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ انسان کو اور مضبوط بنا دیتا ہے، اور حکمرانوں کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے، اگر رمضان میں بھی یہ شارٹ لسٹڈ امیدواران احتجاج کرے تو یہ کر سکتے ہیں، اگر رمضان کے بعد بھی یہ لوگ کرے تو وہ احتجاج مزید سخت ہوگا، ان میں نئی جان آ جائے گی، اور یہ مزید استقامت کا، برداشت کا، جد و جہد کا، مزاحمت کا ایک نئی روایت ڈالیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ ان کو سارا صوبہ بند پڑا ہوا ہے،
کوئی اشارہ جو ہے نا آپ چل نہیں سکتے کسی پر، کسی اشارہ پر لوگوں کے جو لخت جگر غائب ہے اس کے لیے احتجاج کر رہا ہے۔ کہیں ڈاکوؤں کے خلاف، کہیں ڈیتھ اسکواڈ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، پورا صوبہ بند ہے، اور یہ ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہ رہا ہے کہ یہ 9000 اسٹوڈنٹ، یہ امیدوار، یہ تعلیم یافتہ جنہوں نے MA، جنہوں نے BS کیا ہے، جنہوں نے کوئی اور ڈگریاں لی ہے، کیا یہ آپ لوگ چاہ رہے ہو کہ یہ بھی جائے، یہ بھی احتجاج کرے، یہ بھی پہاڑوں پہ جائے، یہ بھی بندوق اٹھائے؟ کیا آپ لوگ شاید یہی بات کی توقع کر رہے ہیں؟ ہم تو چیخ و پکار کر رہے تھے اس اسمبلی میں کہ یہ جو طرز عمل اسٹیبلشمنٹ نے اختیار کی ہے، اس کو یہ دن پھر آپ کو دیکھنا پڑیں گے کہ دنیا اب کیا تبصرہ کر رہی ہے، لوگ کیا بول رہے ہیں، بڑے بڑے سیاسی زعماء کا کیا تجزیہ ہے کہ شاید کوئی صوبے کے اتنے ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ UDI کا اعلان کرے۔ کیا آپ لوگ اس بات کے لیے بیٹھے ہو کہ یہ نوجوان، یہ امیدواران جن کی تعداد 9000 سے بھی زائد ہے، یہ بھی جا کر اس میں شامل ہو جائے؟ آپ لوگ یہی چاہ رہے ہو؟ اگر یہی چاہ رہے ہو پھر بات انتظار کس بات کی ہے؟ ہم تو پہلے سے بول رہے تھے، آپ ہماری بات نہیں سن رہے تھے۔ آج آپ سفر نہیں کر سکتے ہو، سفر دکھاؤ نا، ہیلی کاپٹر میں مت جاؤ، آپ بائی روڈ کلات تک تو چلو، آپ بائی روڈ خزدار آواران تک تو چلو۔ جب آپ چل نہیں سکتے ہو، آپ کے ریٹ آف دا گورنمنٹ وہ ختم ہو چکی ہے، صوبے کا کوئی اشارہ محفوظ نہیں ہے، وہاں تو یہ صورتحال ہے، اور یہاں لوگ پرامن بیٹھے ہیں، بارش میں بیٹھے ہیں، 9000 امیدوار جن کا حق ہے کہ ان کو ان کے آرڈرز دیے جائیں۔ آپ سپریم کورٹ نے آپ کو بانڈ کیا ہے، آپ وہ آرڈرز بھی نہیں دے رہے ہو، اور یہاں ان سے ملاقات کرنے بھی نہیں آ رہے ہو، ان سے جو ہے نا آپ بات چیت بھی نہیں کر رہے ہو۔ 2 ماہ پہلے تو آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو آرڈرز دیں گے، لیکن وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اور آج یہ مجبور ہو کر دوبارہ آئے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں حکومت والوں کہ یہ جا کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، یہ پھر آئیں گے، مضبوط ہو کے آئیں گے، نئے ولولے جذبے کے ساتھ آئیں گے۔ میں پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کی جانب سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کل بھی ہمارا وفد آیا تھا، آج بھی ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں، ہمارے پارٹی کے ممبران، ہمارے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری سید احسان آغا، ہمارے مرکزی کمیٹی کے رکن عبدالعلی اچکزئی، فضل الرحمان الکھوزئی، نور آغا درانی صاحب، باقی ہمارے بہت سارے یہاں دوست پارٹی کے موجود ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کی کمیٹی جو فیصلہ کرے گی، اگر آپ اس ماہ رمضان میں تحریک چلائیں گے تب بھی ہم آئیں گے، اگر آپ مزید اس میں آپ عید کے بعد آپ آئیں گے تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے، آرڈرز دے دو، یہ نہ ہو کہ یہ وقت بھی آپ سے گزر جائے، پھر آپ ہاتھ ملتے جائیں گے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ وہ دن بھی ہے، اور ہمارے سامنے بہت سارے تجربات آ رہے ہیں، جنہوں نے 40 سال پہلے جو کچھ بویا تھا آج وہ کاٹ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ۔ مت کرو اس طرح، پھر آپ نے بھی جو بویا اس کو آپ کاٹیں گے،
پھر جو ہے نا وہ وقت گزر چکا ہوگا، پلوں سے بہت سارا پانی گزر چکا ہوگا، پھر آپ ارمان کرتے ہوں گے، پھر آپ جو ہے نا وہ کریں گے جو آپ کے اس میں نہیں ہوگا۔ لہذا وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آرڈرز دے دو، آرڈرز دے دو۔ ان امیدواروں کا حق بن رہا ہے، ان شارٹ لسٹڈ امیدواروں کا، ان کا حق یہ ہے کہ یہ کل آپ آرڈرز دے دو تاکہ یہ تسلی سے جا کر کے جوائننگ دے دے، اس لیے کہ 1 مارچ کو یعنی کل تو ہفتہ ہے، کل سکول کھل جائیں گے اور ہزاروں بچے بغیر اساتذہ کے سکولوں میں ہوں گے۔ یہ خود ان کی حکومت کا رپورٹ ہے کہ 3,352 سکول بند پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے ہزار سکول وہ سنگل ٹیچر سکول ہے، کتنے لاکھ بچے آؤٹ آف سکول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سکولوں کو بند کرنا چاہ رہے ہو، آپ تعلیم کے دروازے بند کرنا چاہ رہے ہو، آپ سکولوں، آپ کالجز کو، آپ یونیورسٹیز کو آپ بند کرنا چاہ رہے ہو۔ آپ کی یہ پالیسی ہے، یہ تعلیم دشمن، یہ علم دشمن پالیسی ہے۔ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو آرڈرز نہیں دے رہے ہو، لہذا آپ تعلیم کے دروازے بند کرنا چاہ رہے ہو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے، اور یہ آپ کریں گے تو یہ نوجوان پھر رخ کریں گے کسی اور کی جانب، مت کریں، پھر آپ افسوس کرتے رہیں گے۔ ہم تو ویسے ہیں افتادگان خاک، آپ پھر روئیں گے، آپ کا پھر یہاں جینا حرام ہوگا، آپ پھر یہاں گزارا نہیں کر سکو گے۔ لہذا میرا مطالبہ ہے پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کا، تمام جمہوری پارٹیوں کا، ان ہزاروں امیدواروں کا مطالبہ یہ ہے حکومت سے کہ وہ فوراً سے پیشتر ان کے آرڈرز جاری کرے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔